کیا دور حاضر میں خلافت ممکن ہے؟ یہ نظام یقینی طور پر ہر وقت اور ہر دور اور ہر عہد کے لیے جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں یہ اپنے اپنے الگ ویژن کے ساتھ الگ کام کر رہی ہیں. دراصل یہ واقعتاً کیونکہ مذہبی جماعتیں ہیں، اگر یہ دینی جماعتیں ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ ایک انتہائی معزز اور معتبر ہستی موجود ہیں، مرزا ایوب بیگ صاحب. یہ تنظیم اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت کے انچارج ہیں، ان کے ہیڈ ہیں. آج ان سے چند سوالات کرتے ہیں اور ان کا ویژن، ان کا نظریہ پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر، آپ سے ڈائریکٹ سوال کی طرف ہی آتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم خلافت کی بات کرتے ہیں، کیا دور حاضر میں خلافت ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری آسمانی کتاب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. اور یہ خلافت کا نظام جو ہے یہ قرآن پاک ہی سے اخذ کیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہہ لیے ان کے صحابہ نے اس کو نافذ کیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تا قیامت نہ چلے؟ جب یہ دین تا قیامت ہے، جب قرآن پاک آخر تک کا ہم کہتے ہیں یہ، تو پھر یہ نظام کیوں نہیں چلے گا؟ یہ نظام یقینی طور پر ہر وقت اور ہر دور اور ہر عہد کے لیے ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا، جو اس کے مخالفین ہیں وہ اس چیز سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ شاید جمہور کی رائے کو خلافت سے کچل دیا جائے گا. وہ ڈرے ہوئے ہیں، جو اس کے اینٹی ہیں، ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جمہور کے ذریعے جمہور کی رائے کو خلافت کے ذریعے کچل دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط تاثر ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حج پہ تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد فلاں شخص جو ہے وہ امیر المومنین ہوگا. تو انہوں نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو لوگوں کا حق ہے، یہ تو لوگوں کا حق ہے کہ وہ بتائیں، کہ وہ طے کریں کہ کون خلیفہ ہوگا. اور آپ نے یہاں تک طے کر لیا کہ میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ یہ لوگ، تو آپ کو بتایا گیا کہ نہیں، آپ مدینے واپس جائیں تو پھر اس کا اعلان کر دیجئے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس معاملے میں، یعنی آپ سے نہیں، وہ آپ اگر پلرز آف اسلام دیکھیں شخصیات میں سے، تو یہ چار خلفائے راشدین ہی تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو فوری رد ہونا چاہیے، کہ لوگوں سے، البتہ یہ کہ رائے لینے کا طریقہ مختلف ہے. طریقہ کار مختلف ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 افراد کو مقرر کر دی، کمیٹی بنا دی کہ ان میں سے خلیفہ منتخب ہوگا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے رائے لی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواتین اور گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں سے بھی رائے لی کہ عثمان اور علی میں سے کون بہتر ہے. تو یہ رائے لینا آج کے دور میں، اس کو ووٹ سمجھ لیجئے. بہرحال اس کو یہ ہے البتہ کہ جمہوریت کی جو ہیں وہ تنابیں بہت طویل ہوتی ہیں اور بے لاگ ہوتی ہیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے. بہت شکریہ. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں یہ اپنے اپنے الگ ویژن کے ساتھ الگ کام کر رہی ہیں. ان کے باہمی تعاون اور اشتراک کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دراصل یہ واقعتاً کیونکہ مذہبی جماعتیں ہیں، اگر یہ دینی جماعتیں ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. کیا کمال کی بات کہی ہے. ناظرین، مذہب اور دین ایک بنیادی فرق ہے. عام طور پہ مذہب بمعنی مسلک استعمال ہوتا ہے، اور دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کیا کمال کی بات آپ نے کی. یعنی یہ مسلک کی بنیاد پر ہے، لہٰذا میں نے اپنے مسلک کے آدمی کو سپورٹ کرنا ہے. چاہے مثلاً اگر کوئی دیوبندی ہے یعنی حنفی ہے، تو اس نے اسی کو سپورٹ کرنا ہے، اور وہ اہل حدیث کو سپورٹ نہیں کرے گا، اور اہل حدیث نے اہل حدیث جماعت میں جانا ہے. تو یہ ہمارا بنیادی معاملہ ہے. اگر یہ ختم ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ فی الحال تو ختم ہوتا نظر نہیں آتا. ڈرائے مت، امید دلائیں. اللہ کرے، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو جائے. ٹھیک. اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ موجودہ عالمی حالات میں آپ اسلام اور پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کا 2 حصوں میں جواب بس کر سکوں. ایک تو ہے زمینی حقائق. تو زمینی حقائق تو یہ ہے کہ نہ اسلام کا کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے اور نہ پاکستان کا. انا للہ و انا الیہ اور راجعون. ایک ہے وہ چیزیں جسے آپ کہتے ہیں کہ ہم جسے اپنے ویژن سے دیکھ سکتے ہیں، جو ہوتی نظر آتی ہیں زمینی حقائق کے خلاف. تو وہ اس میں آپ دیکھیں. اور پھر یہ ہے کہ جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، ان کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا. دیکھیں، جیسا میں نے عرض کیا، شاید اسی لیے آپ نے صحیح اس کی رد کیا ہے، کہ زمینی حقائق کچھ بھی ہوں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا
کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے اسلام گلوبل حکومت ہوگی، یہاں ایک اسلام ہی ساری دنیا میں ہر اینٹوں کے بنے اور گارے کے بنے گھر میں، اور وہ کیا کہتے ہیں جس کو کمبل، خیمے، اور خیمے میں اسلام داخل ہوگا۔ تو یہ ہم ان کی پشین گوئی کے مقابلے میں کسی زمینی حقائق کو نہیں مانتے، کسی حقیقت کی اس کی ہے ہی نہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایک بات سامنے نظر آ رہی ہو اور وہ بات جو ہے خلاف ہو اس کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تو ہماری نظروں کا قصور ہو سکتا ہے، وہ بات ان کی ثابت ہوگی۔ اس کو دیکھیں تو اسلام کا بھی روشن بہت مستقبل بہت روشن ہے، اور پاکستان کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا مارز وجود میں آنا اس کی کوئی اور بنیاد ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے، لہٰذا اس لحاظ سے پاکستان اور اسلام دونوں کا مستقبل جو بڑا تابناک ہے۔ جی ناظرین، جس پاکستان کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کی گونج ہو، جس کی بنیادوں میں شہداء کا خون ہو، تو وہ قائم تو رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا حضرت صاحب، ایک بہت بڑا امپورٹنٹ مسئلہ امت مسلمہ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ہے، اس میں خاص طور پر اس وقت کشمیر اور فلسطین سر فہرست ہیں۔ آپ کے خیال میں ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا سٹینڈ لینا چاہیے؟ دیکھیں جی، کمزوری اور ضعف جو ہے نا، اس دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ مسلمان کیونکہ کمزور ہو چکا ہے، اور مسلمان کیوں کمزور ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کے بارے میں پیشین گوئی کر چکے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ وہن کے شکار ہو جائیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا یہ وہن کیا ہے، کیا بیماری ہے؟ تو فرمایا کہ موت سے خوف اور دنیا کی خواہش، دنیا سے محبت۔ تو آج آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے مسلمان ہوں یا عرب کے ہوں یا دنیا کسی یا افریقہ کے ہوں، یہ دنیا کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، اور موت کا کوئی انہیں خوف نہیں رہا، موت سے ڈرتے ہیں، موت نہیں چاہتے۔ تو مسلمان تو تب کامیاب ہوتا ہے جب موت سے محبت کرے۔ آپ خلفائے راشدین کے دور میں اور بعد میں بھی مسلمان حکمران کیوں کامیاب ہے؟ انہیں موت سے محبت ہو گئی تھی، اور موت سے محبت کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے ہوئی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا نظریہ درست ہے، اگر آج ہم جنگ میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا جنگ لڑتے ہیں، دشمن کو دبوچ لیتے ہیں، اس پر حاوی آ جاتے ہیں، تو شہید ہو جائیں گے یا غازی ہو جائیں گے، تو ہمارا جو اگلا مقام ہے وہ جنت ہے، جس کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت مطلب وہ مائگریشن ہے، ایک جگہ سے بہتر جگہ کی طرف جانا ہے۔ آج کیونکہ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے تو کمزور ہو گئے۔ جب کمزور ہو گئے ہیں تو پھر جو طاقتور ہیں ان کا ہم پر قبضہ ہے۔ کشمیر میں انڈیا ہم سے طاقتور ہے، اور فلسطین میں ٹرمپ اور اس کا دماد کشنور اور اپنا نیتن یہو جو ہیں وہ مضبوط ہیں۔ اور طاقت کے بارے میں تو میں نے ایک ایسی کی حدیث بھی پڑھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بالکل۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ مسلم امہ کو عالم کفر سے نمٹنے کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس وقت تو امہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ ایک اب اس وقت تصوراتی بات بن کر رہ گئی ہے۔ واقعتاً اگر مسلم امہ واضح وجود میں آ جائے، اگر کوئی ایسی ہم واقعتاً ایک امت بن جائے، تو پھر عالم کفر کوئی حیثیت نہیں رکھے گا۔ لیکن مسلمان امہ کیسے بنے گی ہم؟ جب تک ہم دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائی کو، اپنے ہی مسلمان دوسرے ملکوں کی امت تو ہے نہیں، امت مسلمہ کا تو معاملہ رہا، دوسرے مسلمان ممالک کے خلاف سازش کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ جب یہ سلسلہ رہے گا تو عالم کفر کیا؟ عالم کفر تو ہمیں خود ہم آپس میں لڑا کر ہی ہم آپس میں گتھم گتھا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کافر کا نہ وہ کہتے ہیں نا، نہ لگا ہنگ نہ لگی پھٹکڑی تے رنگ چوکھا۔ تو یہ ان کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں بغیر کسی قسم کے اپنی کوشش کے مالی وسائل یا جانی وسائل انہیں تو لگانے نہیں پڑتے، وہ ہمیں لڑا کر حاصل کر۔ جب تک امت مسلمہ جو ہے واقعتاً امت مسلمہ نہیں بن جاتی، اور اس میں ایک ایسے لوگوں میں ایمان کی کیفیت وہ جو نہیں ہو جاتی جو مطلوب ہے، جو ہونی چاہیے، جس میں انہیں آخرت دنیا سے زیادہ عزیز ہو، تب تک ہم عالم کفر کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ المیہ ہے۔ اچھا، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت
پوری دنیا کا نظام اور خصوصی طور پہ پاکستان کا نظام سود میں اس طریقے سے جکڑ دیا گیا ہے کہ ہماری معیشت کی برکت ختم، گھروں کی برکت ختم. اب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی آپ سودی نظام میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا سودی نظام کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی جو ہم اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی جنگ کر رہے ہیں؟ دیکھو جی، قرآن پاک نے جیسا کہ آپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے بیان کرتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے. سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. تو جو اس صورت میں جس چیز کو اسلام نے، دین نے اس درجے تک حرام رکھا ہو، حرام مطلق ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو؟ کیا اللہ ایسا کام بندوں کو دے سکتا ہے جو کرنا ممکن ہی نہ ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، زبردست نکتہ ہے. کیا اللہ ایسا اللہ نے تو انسان کے لیے تمام راستے کھول دیے ہیں. یہ تو اب ہمارا چناؤ ہے نا، ہمارا انتخاب ہے نا کہ ہم حرام کی طرف جاتے ہیں یا حلال کی طرف جاتے ہیں. یقیناً سودی معیشت کے بغیر نظام چل سکتا ہے اور چلتا ہے. دیکھیے، اگرچہ وہ دین کے نقطہ نظر سے نہیں کرتے، لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر بھی ویسٹ کے بہت سے ممالک ہیں جہاں انٹرسٹ کا ریٹ 0 ہے، تو کیسے چل رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ اگرچہ وہ تو اپنی معیشت کے حوالے سے کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اگر دین کے حوالے سے کریں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ ایسا سٹیپ لینے سے شروع میں یقینی طور پر بہت یعنی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، لیکن بندہ مومن کا تو کام ہی یہ ہے نا کہ یہ ڈٹ جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ ہو کر رہے گا. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے، جب تک آپ یہ گڑمڑ کرتے رہیں گے دونوں چیزوں کو، جب تک آپ یہ اعلان نہیں کریں گے یہ پرا ہے سود کا معیشت اور ہم یہ کریں گے بغیر سودی معیشت کے کام کریں گے، چاہے ہماری معیشت ڈوب جائے، چاہے جو بھی نتیجہ نکلے، اس وقت تک سودی معیشت سے آپ نجات نہیں حاصل. ہم نے تو سنا ہے کہ ہمارے ایک حکمران تھے پاکستان کے جنہیں امیر المومنین بننے کا شوق تھا، اور سود کے خلاف وہی عدالت میں اسٹے لے آئے تھے جا کے. جی یہ ایک المیہ ہے. یہ ایک المیہ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے مرزا ایوب بیگ صاحب، جنہوں نے 7 اہم سوال جو ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کے مقدور بھر کم وقت میں جواب دیے. انشاءاللہ دوبارہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.